بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں مہاجر کا فصوں میرے اجداد نے ہجرت کی ہے۔ یہ شعر ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد امین فاروقی صاحب کا ہے۔ وہ بھی مہاجر، میں بھی مہاجر، اور ہمارے ساتھ اس وقت جبران مرزا صاحب، وہ بھی مائگریٹڈ ہیں جموں کشمیر راجوری کے۔ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، اور اپنا وطن جنت سے کم نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت آزاد جموں کشمیر علی بیگ کے مقام پر ہیں اور آزاد کشمیر میں داخل ہوئے ہیں۔ آج ہمارا سفر تھا منگلا جانے کا، اور ہم نے جو ہے وہ اس لیے رستے میں جب ہم آزاد کشمیر داخل ہونے لگے تو ایک ٹھنڈی پیاری خوشبودار ہوا ہمیں ٹکرائی، جس نے ہمیں اپنے اجداد کی یاد کو تازہ کروا دیا۔ تو میرے ساتھ اس وقت جو امین فاروقی صاحب ہیں، یہ بھی راجوری سے، ان کا وطن بھی کشمیر، جبران مرزا صاحب، ان کا وطن بھی کشمیر، اور میرا وطن بھی کشمیر۔ وطن سے دور آئے کئی سال گزر گئے، لیکن وطن کی مٹی کی خوشبو، وطن کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر جو میرا اور میرے اجداد کا وطن ہے، ہجرت کے بعد ہم پاکستان آئے، اور ہجرت کا دکھ، ہجرت کا کرب جو ہم نے اور ہمارے اجداد نے محسوس کیا، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کی ہو۔ اس وقت ہم علی بیگ کے مقام پر ہیں۔ میری دائیں جانب جو ہے وہ علی بیگ ہے، خوبصورت مناظر ہے۔ اس ہوا کی، اس مٹی کی خوشبو میرے لیے، جبران مرزا کے لیے اور امین فاروقی صاحب کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جبران مرزا صاحب موجود ہے۔ اب میں مائک اوور ٹو جبران مرزا کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اپنے وطن کی ہوا کو محسوس کر کے وہ کیا فیل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب سید امجد شاہ صاحب، آپ نے وہ الفاظ کہے جو میرے دل کو لگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد اور ہماری یہ جنریشن اپنے کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب ہم ان ہواؤں، ان رستوں کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک ہماری کیفیت ہی کچھ عجیب سی ہوتی ہے۔ بے شک ہم پوری دنیا گھوم آئیں، لیکن جب ہم اپنے کشمیر کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہجرت ہے وہ بے شک ہمارے آبا و اجداد نے کی، لیکن وہ ابھی تک ہمارے سینے میں تر و تازہ ہے۔ اس حوالے سے میں مزید امین فاروقی صاحب کو کہوں گا کہ وہ شاعرانہ طور پر ذرا کشمیر کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب امجد شاہ صاحب اور جبران مرزا صاحب۔ یہ یقین مانیں کہ بالکل انہوں نے، شاہ صاحب نے جو شعر مینشن کیا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شعر کہا ہے میں نے، کہ میں سمجھتا ہوں مہاجر کا فصوں میرے اجداد نے ہجرت کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس خطہ کشمیر اور بے نظیر خطہ، خوبصورت وادیوں کا خطہ، اور میں کبھی کبھی شاہ صاحب سوچتا ہوں کہ کتنے کرب کے عالم میں انہوں نے یہاں سے ہجرت کر کے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں سے گئے۔ لیکن جب بھی ہم اس سرزمین مقدس کی طرف آتے ہیں اور پیاری سرزمین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز روحانی طور پر کھینچتی ہے اپنی طرف، اور وہ خون کی تپش اور وہ مٹی کی خوشبو اور وہ ہواؤں میں خوبصورت نمی اور سانسوں کو مہکا دینے والے مناظر، دل کو خوش کر دینے والے مناظر ہیں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے۔ گو کہ ہمارے آباء و اجداد مقبوضہ کشمیر راجوری سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے، لیکن آج بھی روحانی طور پر اس زمین کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے۔ فاروقی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ڈی این اے کئی صدیوں تک تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمارا ڈی این اے تو کشمیر کا ہے، ایسا ہی ہمارے اجداد کشمیر کے۔ ایسا ہی یہ تو ایک ہجرت کا جو ہے پروسیس تھا، وہ انہوں نے کیا مجبوری کے عالم میں کیا۔ مجبوری کے عالم میں ہم آ گئے یہاں پہ، ایسا ہی ہے۔ اور ہماری پیدائش، آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے۔ اس وقت ہم جو ہے وہ بتا دیں ناظرین کو ساتھ ساتھ کہ اس وقت ہم جو ہیں وہ علی بیگ ہیڈ پہنچ چکے ہیں۔
سوری جاتلا ہیڈ پہنچ چکے ہیں. یہ جاتلا یہ ہیڈ جاتلا کا ہیڈ ہے, جاتلا ہیڈ اور یہ سیدھی روڈ جو ہے وہ بمبر آزاد کشمیر کی طرف, یہاں سے 28 اور کلومیٹر ہے لیفٹ سائڈ پہ میرے میرپور ہے. ہم میرپور میرپور والی آزاد. سائڈ پہ جائیں گے. فاروقی صاحب, ہجرت نے ہمیں بہت سبق دیے, ہمیں بہت سے مناظر دکھائے, کوئی شک. بہت سے ادوار دکھائے, سبحان اللہ بھوک دیکھی, سبحان اللہ. تنگی دیکھی, واہ لیکن اللہ کے کرم سے جی. ہمارے اجداد کے صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جس کا لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت جو ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. جیسا میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, اور ہمارے آباء و اجداد نے مقبوضہ کشمیر سے اس پاکستان کی طرف ہجرت کی. تو لہٰذا میں نے اور آپ نے اور ہمارے آباء و اجداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کیا فاروقی صاحب, ہجرت میں. ایک دفعہ ہم یہ جاتلا کا چوک دکھا لیں, پھر جب ہم میرپور کی طرف روڈ پہ رواں دواں ہوں گے تو پھر ایک سوال کروں گا آپ سے. اور یہ آپ جو ہے میرپور کہتے ہیں تو یقین کریں میری روح تازہ ہو جاتی ہے. ہاں, ہمارے آباء و اجداد کا یہ چوک ہے جی, مین چوک میرپور کا. لیفٹ سائڈ پہ روڈ کھڑی شریف پل بنڈا اور جاتلا کو جاتی ہے, اور جس رائٹ سائڈ پہ جس طرف میں جا رہا ہوں یہ میرپور آزاد کشمیر, اور اس سے آگے ڈڈیال, کوٹلی اور دیگر جو ہے وہ علاقے چکسواری وغیرہ, یہ اسی روڈ سے جایا جاتا ہے. فاروقی صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کہ کشمیر کون سا علاقہ ہے آپ کا, اور آپ کے جو اجداد تھے, بزرگ تھے, آپ کی والدہ تھی, دادی تھی, چچا تھے, وہ کشمیر کو کتنا یاد کرتے تھے, اور یاد کرتے وقت ان کے تاثرات کیا ہوتے تھے؟ شاہ صاحب یہ یقین مانے کہ ایسی داستان ہے, ایسے واقعات ہیں, جتنے مہاجر ہیں جس علاقے سے آئے ہیں تو ناقابل بیان ہے. ہمارے باوجداد کا علاقہ راجوری ہے, ٹھیک ہے, اور جب بزرگوں سے وہ باتیں سنتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے افسانوی کہانی ہے, اور ہم محو ہو جاتے تھے ان واقعات میں. اور وہاں کے جو چشمے ہیں, وہاں کا جو پانی ہے, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, اور اس علاقے کی جو خوشبو ہے, جب وہ سنتے ہیں تو دل جو ہے نا وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی پریوں کے دیش میں چلا گیا. اتفاق نہیں ہو سکا, شاید آپ کا میرا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے آباء و اجداد کی وہ سرزمین دیکھ سکیں ہم. حالات ایسے ہیں, ہاں فاروقی صاحب, جا نہیں سکے, لیکن دل کرتا ہے ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. تو آج بھی اگر کوئی راجوری کا نام لیتا ہے نا, کانوں میں راجوری کی آواز پڑے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ راجوری ایک دفعہ دیکھ لیں. کوئی شک نہیں. میرے والد, میرے دادا, ہجرت کے وقت میرے دادا اور ان کے بھائی الگ ہو گئے تھے. 25 سے 30 سال بعد دونوں سگے بھائی آپس میں ملے تھے. اچھا شاہ صاحب, ایسے واقعات بے شمار. یہ ہے ہجرت کا دکھ اور تکلیف اور فسوں اور کرب, کہ اپنے رشتے جدا ہو گئے تھے. اور میرا علاقہ راجوری, موزہ ٹھیکریاں, اور دیکھ لیں کہ اچھا میرا وہ آپ نے پوچھا راجوری, وہاں پہ موزہ ایک ڈونگی ہے. ہاں جی. جبران صاحب, آپ کا کون سا علاقہ ہے راجوری میں, اور آپ کے اجداد نے کیا داستانیں سنائی ہیں؟ جی ہم بھی جو راجوری سے ہی ہیں شاہ صاحب, اور اس کے بعد ہجرت کر کے ہم, میرے جو دادا جان تھے وہ جو ہے سمجھیں کہ برنالہ آزاد کشمیر میں آئے, جہاں پہ کافی عرصہ وہ رہے. اس کے بعد پھر بچوں کی اچھی تعلیم, مطلب کہ میرے والد صاحب, میرے چچا جان کی اچھی تعلیم وغیرہ کے لیے, اچھے کام کے لیے وہ پھر سرائے عالمگیر میں شفٹ ہو گئے. اس کے علاوہ جو میرے ننہال ہیں یا میرا جو نانکا جو گھر ہے وہ بھی اس وقت بمبر آزاد کشمیر میں مقیم ہے. تو اکثر اوقات میرا بمبر اور برنالہ اپنی جو وراثتی جگہ ہے یا علاقہ ہے وہاں پہ میرا وزٹ رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی, ہم ان کو اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں تو میرے خیال میں ہمارے اندر سے ہمارے دل پھٹ جائیں کہ کس قدر انہوں نے یہ قربانیاں دیں, اپنے گھر چھوڑے, مال مویشی چھوڑے, اور کتنی اپنی نسلیں قربان کر دیں انہوں نے کہ بیان سے باہر. یقین کریں وہ داستان مکمل سنی نہیں جاتی. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اکثر اوقات ہم اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب اس وقت آزاد کشمیر اور پاکستان میں اتنی کنوینس نہیں تھی چلتی, روڈ کی اتنی اچھی رستہ نہیں تھا, ٹوٹا پھوٹا روڈ تھا, اور پیدل جو ہے وہ سرائے عالمگیر آئے,
اپنے مال مویشیوں کے ساتھ، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم سے، عزت سے، دولت سے، عمران صاحب، میں آپ کی اولاد سے، بات تمام چیزوں سے نوازا۔ آپ کی بات بڑھاتا ہوں، ہمارے ان آباء و اجداد کا اگر فزیکلی حوصلہ دیکھیں تو بہت بلند تھا۔ بے شک، بے شک، یقین مانے اتنی عمر کے لوگ اتنا پیدل سفر، پہاڑی سفر اور جنگلات کا سفر، دکھ کرب دیکھیں نا، مشقت کرنے والے لوگ۔ مشقت کرنے والے۔ ابھی ہم چک ساگر کے قریب ہیں، ہاں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارے اجداد پیدل چل کے پاکستان گئے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پاکستان میرا وطن، ہائے۔ پاکستان میری جان، پاکستان میری آن، پاکستان میری شان۔ بے شک بے شک، ہم نے تو آزاد ملک میں، پاکستان میرے دل میری روح میں بستا ہے۔ کوئی شک، کشمیر میرا دل ہے، میری جان ہے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، بے شک بے چاہے شک، وہ انڈیا کے پاس زیر اثر ہو یا ہمارا اپنا آزاد جموں کشمیر ہو۔ کوئی شک، اور میں کوشش کریں گے ہم کہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو کشمیر کے حوالے سے ایسے بھی لاگ دکھائیں، بتائیں یہ میری جنت ہے، میرا کشمیر ہے، اور انشاءاللہ میرا وطن مجھے اپنی گود میں ضرور لے گا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن میں، آزاد وطن میں، آزاد کشمیر میں جو زیر تسلط ہے اس وقت انڈیا کے، ہم وہاں پر جائیں گے، انشاءاللہ، اور اس کی خوشبو، اس کی مٹی کی خوشبو اور اس کی تازہ ہوا میں سانس لیں گے۔ تیری جنت میں آئیں گے ایک دن۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ مجھے جبران مرزا کو، اویس مدنی، کریم شاہ اور ہمارے صدر محمد امین فاروقی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔